السلام علیکم۔ آج ہم جماعت چہارم اسلامیت کے باب سوم سیرت طیبہ، ٹھیک ہے، باب ہمارا سوم ہے، یعنی تیسرا باب ہے، وہ ہے سیرت طیبہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں جاننا۔ تو سب سے پہلا چیپٹر ہے نزول وحی کا واقعہ۔ اس میں ہم جانیں گے وحی کیا ہے، کس پر نازل ہوتی ہے، کیوں نازل ہوتی ہے، اور کیا مقصد ہوتا ہے وحی کا، ٹھیک ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم آج کے سبق کی طرف۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال کے قریب ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت اور غور و فکر کے لیے غار حرا میں تشریف لے جاتے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کی عمر کتنے سال ہوگی؟ 40 سال، تو آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کہاں جاتے تھے؟ غار حرا میں، ٹھیک ہے، یعنی وہاں تنہائی ہوتی تھی، تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معمول کے مطابق، یعنی جو ان کی روزمرہ کا معمول تھا، عمل تھا ان کا، اس کے مطابق غار حرا میں عبادت اور غور و فکر میں مصروف تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، ٹھیک ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں، 4 مشہور فرشتوں میں سے ایک فرشتے ہیں، اور ان کا کام ہے کہ انبیاء علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر جاتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات پڑھنے کا حکم دیا، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے کی سورت ہے، سورۃ العلق، اور سب سے پہلے یہی نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اس میں اس سورت کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو 5 آیات کون سی ہیں؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو، ٹھیک ہے، جس نے عالم کو پیدا کیا، یعنی جتنی دنیا ہیں، جتنی دنیا میں چیزیں ہیں، مخلوقات ہیں، ساری کس نے پیدا کی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا، ٹھیک ہے، جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، یعنی پہلے ہمیں قلم دیا، پھر اس سے ہمیں علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم، اور انسان کو وہ باتیں سکھائی جس کا اس کو علم نہ تھا، یعنی انسان کو وہ ساری باتیں سکھا دی جس کو وہ جانتا نہ تھا، ٹھیک ہے۔ اس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ پر سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات لے کر نازل ہوئے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ کون سا مہینہ تھا؟ رمضان المبارک کا۔ آپ کی عمر مبارک 40 تھی، ٹھیک ہے، اور غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان المبارک کے مہینہ میں آپ پر پہلی وحی سورۃ العلق، جو کہ 30ویں پارے کی سورت ہے، کہ پہلی 5 آیات لے کر نازل ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے، سب سے پہلی وحی تھی۔ وحی کا نازل ہونا ایک غیر معمولی واقعہ تھا، یعنی یہ واقعہ، یہ سلسلہ یا یہ عمل آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس غیر معمولی واقعے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت پر بہت زیادہ اثر کیا تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی مرتبہ آپ کے پاس تشریف لائے اور آپ کو سورۃ العلق پڑھنے کا حکم دیا، تو اس کی وجہ سے آپ پر، آپ کی طبیعت پر بہت زیادہ اثر ہوا، کیونکہ وہ کام پہلے کبھی آپ نے دیکھا نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لرزہ طاری ہو گئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانپنے لگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے، اور ام المؤمنین کہتے ہیں مومنوں کی ماں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ مجھے چادر اڑا دو، ٹھیک ہے۔ انہوں نے فرمایا، ان کو سردی لگ رہی تھی نا، کانپنے لگے تھے، اس لیے ان سے فرمایا کہ مجھے چادر اڑا دو۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت بحال ہوئی، یعنی ان کی طبیعت پہلے جیسی ہوئی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس عظیم واقعے کے بارے میں بتایا۔ عظیم کہتے ہیں بڑے واقعے کو، یعنی یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ انہوں نے ساری بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور کہا، اللہ کی قسم، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی رسوا نہیں کریں گے، یعنی اس میں ڈرنے والی بات کوئی نہیں ہے۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، ناتواں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ ناتواں یعنی کمزور لوگ، جو چیز لوگوں کے پاس نہیں وہ انہیں
کما کر دیتے ہیں، مہمان کی خاطر تواضع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں مدد کرتے ہیں. ٹھیک ہے، حضرت عائشہ نے ان کو ان کی خوبیاں بتائی. آپ اتنے اچھے ہیں، آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ برا نہیں کر سکتے. فرمان الہی ترجمہ ہے، اس کو امانت دار فرشتہ لے کر اترا. یعنی قرآن پاک کو کون لے کر اترا؟ حضرت جبرائیل، امانت دار فرشتہ. یعنی اس نے تمہارے دل پر القاء، یعنی اس کو تمہارے دل میں ڈال دیا تاکہ لوگوں کو نصیحت کرتے رہو. ٹھیک ہے، یہ قرآن پاک کی آیت ہے. اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی اور ان کو نزول وحی کے واقعے کے بارے میں بتایا. کن کے پاس گئے؟ حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس. ورقہ بن نوفل پہلی آسمانی کتابوں تورات اور انجیل کا علم رکھتے تھے. ٹھیک ہے، وہ کیا تھے؟ ورقہ بن نوفل پہلی آسمانی کتابوں کے بارے میں جانتے تھے. انہوں نے یہ واقعہ سن کر کہا کہ یہ وہی ناموس ہیں جو اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہی لے کر آ چکے ہیں. یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ یہ وہی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہی لے کر آتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے نبی ہیں. اگر میری زندگی نے ساتھ دیا تو میں ضرور آپ کی مدد کروں گا. مزید جانیے. ناموس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی میں علم کی اہمیت کو اجاگر کیا. علم ایک ایسا نور ہے. ٹھیک ہے، پہلی وحی میں کس کی اہمیت کو اجاگر کیا؟ علم کی. علم ایک ایسا نور ہے جو اچھائی اور برائی کو سمجھنے کی صلاحیت عطا کرتا ہے. کون سا نور ہے؟ جس سے ہمیں اچھے اور برے کے بارے میں پتہ چلتا ہے. ایک طالب علم کی حیثیت سے ہمیں علم کی اہمیت سے واقف ہونا چاہیے اور علم حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کرنی چاہیے. یہ تھا آج کا ہمارا سبق. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. مزید اس بات کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.